أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک پیس چینل کے ساتھ خوش آمدید. اور میں ہوں عامر سہیل، اور آج ہم اسلام کے فیمس اسکالر مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان جو ہے ہم اس کے اوپر ہم ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں. تو جس کا جو ہے وہ ٹائٹل ہے کہ کسی کاروبار میں کسی کو دھوکہ دینا. تو اس ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تو آپ نیچے لنک پر جا کر بھی اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں. تو آئیے یہ ویڈیو واچ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں نے ابھی فیس بک سے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی چیز منگوائی، پہلی یا دوسری دفعہ. میں سفر میں تھا تو مسجد کے خادم کو بول دیا بھائی یہ فیس بک پہ ہم نے ایک چیز کا آرڈر کیا ہے، وہ لے لو اور ان کو پیمنٹ کر دو. پیمنٹ کر دی، یہ چیز لے لی. میں ایک ہفتے بعد سفر سے واپس آئے، انہوں نے ڈبہ سنبھال کے رکھا ہوا، پیکنگ بھی نہیں کھولی مسجد کے خادم نے کہ بھائی امانت ہے مفتی صاحب کی. جب کھولا تو صرف ڈبہ تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں. یہ صلاحیت ہے. بزنس کے لیے اللہ نے گٹس دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مفتیوں کو بھی ٹوپی کراؤ آپ. اب دوبارہ فون میں لا رہے ہیں تو نمبر ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس نے چلا دیا ایڈ. کمپنیوں کے، مشہور کمپنیوں کے نام بھی یوز کر لیتے ہیں. کچھ دن پہلے میں دکان سے پانی خریدنے کے لیے گیا. میں نے کہا ملٹی نیشنل کمپنی کا پانی چاہیے، 2-3 کمپنیوں کے نام لیے. تو انہوں نے کہا یہ لے جائیں، یہ بہت ایماندار لوگ ہیں، ان کی کمپنی ہے. میں نے کہا نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا. قسمیں بھی اٹھا لے، قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے بول دینا میں نہیں مانوں گا. یہاں بہت فراڈ ہے. پھر ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے مجھے تو. ابھی میں فراڈ کے واقعات بتاؤں، بڑے حرام خور لوگ ہیں. آپ کو بتاؤں کیا بولوں میں. یہ حرام خور کا لفظ ان کمبختوں کے لیے سستا ہے، ہلکا لفظ. کوئی پتہ نہیں گٹر کے پانی کو گھر کی چھنی سے چھان کے اس میں کوئی کیمیکل ڈال کے وہ بیچ رہا ہو یہ، اور کہہ رہا ہو کہ بالکل صاف پانی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں بالکل لوکل کمپنیوں پہ اعتماد بولو مت کرو، اپنے آپ کو بیڑا غرق مت کرو. اونٹنی کے دودھ کے واقعات سنائی نہیں تھے میں نے آپ کو؟ کتنی دفعہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. اونٹنی کا خالص دودھ پینے کے لیے بڑے فائدے ہیں. اونٹنی کا دودھ تو سنت بھی ہے، پیغمبروں نے پیا ہے، بہت جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا چلو یار خالص چیزوں کا ہم کو ویسے ہی شوق ہے. راستے میں کہیں اونٹنی والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اب تو میں گزرتے ہوئے لوگوں سے بتا رہا ہوتا ہوں ابھی فراڈی ہے، نکلو نکلو یہاں سے، الو بنا رہے ہیں. کئی بار دھوکا ہوا ہے. تو وہ کیا کیا، جلدی سے بس واقعہ سنا کے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں میں. اب یہ واقعات پھر آ جاتے ہیں درمیان میں تو اچھا ہوتا ہے. تو میں نے وہ کیا کیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا، مجھے دودھ خالص چاہیے. انہوں نے کہا یہ بالٹی میں ابھی ابھی نکال کے رکھا ہے. میں نے کہا بالکل اعتماد بولو نا، حج کر کے آیا ہو عمرہ کر کے آیا ہو، بالکل اعتماد. یہاں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہوتے ہیں صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں، یہ میری نیت ہرگز نہیں ہے. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھائی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یقیناً اچھے لوگ بھی ہیں، تبھی تو معاشرہ چل رہا ہے، ملک کسی بھی درجے میں چل رہا ہے. لیکن یہ اچھے کو پہچاننا بڑا، کم اچھے ہیں، کم لوگ اچھے ہیں تو پھر اس کو پہچان مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر معاملات میں تو پھر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے نا انسان. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ دودھ جو ہے یہ خالص دودھ ہے آپ. اس نے کہا بالکل، قسمیں اٹھانے لگے. میں نے کہا میرے سامنے نکال کے دو. انہوں نے کہا جاؤ تمہارے سامنے یہ اتنا نکالا. میں نے کہا میں آپ کو ڈبل پیسے دے دوں گا دودھ کے، سامنے نکالو. جب ڈبل کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا اچھا نکال کے دیتے ہیں. وہ ایک ماسی تھی، ایک اس کا میاں ہوگا یا بھائی ہوگا. ایک اونٹ کے اس طرف، دوسری اونٹ کے تھن کے دوسرے جانب، یعنی مرد ادھر کھڑا ہو گیا، عورت وہ جو بیچاری
جھگیوں والی عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسری طرف, اب دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب آ کر دودھ نکال رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا اسرائیل کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس بالٹی کے اندر؟ موساد نے خفیہ رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بالٹی کے اندر ہوں گے تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو کہ ڈاکومنٹس اس کے اندر ہیں, یا یہ کوئی اس میں کیا ہے جو اتنا خفیہ. مجھے لگا, میں نے کہا معاملہ کیا ہے خراب, تو میں چلا گیا ان کے قریب. اب عورت کی, خاتون کی وجہ سے تھوڑا آدمی شرماتا بھی ہے جاتے ہوئے, اور یہ جان کر عورت کو رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ قریب آ کے دیکھنے کی بھی کوشش نہ کرے. تو میں تھوڑا سا قریب گیا تو انہوں نے نا تھن کی ایک دھار میری طرف یوں کر کے فائر مارا اس کا. دیکھو بالکل خالص دودھ. ہمیں یقین آ گیا یار اب اس سے زیادہ کیا آدمی تحقیق کرتا ہے. پھر دوبارہ بالٹی میں لگے, ٹھیک ہے جی بات. ہم لے آئے 3-4 کلو. پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اونٹنی کا دودھ پیا تھا, یعنی یہ تجربہ تھا پہلی دفعہ. اس سے پہلے اونٹنی کا دودھ کبھی بھی, پرانا واقعہ ہے. ہم گھر لے کر آئے, بچوں کو بلایا, آ جاؤ بھائی لائن لگاؤ سارے. ہم بھی بتا سکیں گے بھائی اونٹنی کا دودھ ہم سب نے, بچے تو شو مارتے ہیں نا, تم نے پیا ہے, بچوں کی عادت ہوتی, تم نے نہیں پیا, ہم نے تو پیا ہے. بچوں کا اسی سے بڑا خون بڑھتا ہے, کوئی بھی نیا کام ہو نا بچے شو مارتے ہیں. سب کو پلایا, خود بھی پیٹ بھر بھر کے پیا. اگلے دن اچھا بالکل پتلا, ذائقہ ہی نہیں, جیسے پانی پی رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو اس سے اچھا تو بکری کا دودھ ہوتا ہے, تو بالکل پانی. اگلے دن میں مدرسے گیا, میں نے شو ماری, میں نے کہا اتنا دودھ, میں تو 3 گلاس پی گیا. انہوں نے کہا بھائی اونٹنی کا دودھ جس نے نہ پیا وہ 3 گلاس پی کے اس کا پیٹ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا ویسے پتلا بھی بہت تھا. تو ہوا یہ, کہانی یہ ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر ایک تھرموس لگایا ہوا ہوتا ہے پچکاری ٹائپ کا, اس میں پانی ہوتا ہے, یہاں قمیص بغل کے اندر, ادھر سے پائپ نکل رہا ہوتا ہے. جب یہ یوں کرتے ہیں نا, تھن پہ یوں کرتے ہیں, تو ادھر سے پچکاری بالٹی میں, آدھا دودھ اونٹنی دے رہی ہوتی, آدھا یہ خود دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ اتنے جھک کے نکال رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہم بھی نہ ہو. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, 1 گلاس دودھ جس آدمی نے نہ پیا اس کا پیٹ پہلی دفعہ میں برداشت نہیں کر پاتا. ہم نے دوبارہ اگلے دن چھاپا مارا, ان کو صلواتیں سنائی, انہوں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے. پھر میں نے نہیں پیا. پھر کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا, پھر میں نے کہا خالص میرے سامنے نکال کے لاؤ, اللہ کا واسطہ آپ کو میں ڈبل پیسے دوں گا. انہوں نے کہا اچھا. بالٹی لے کر گئے, میں نے کہا پہلے بالٹی دکھاؤ. خالی بالٹی مگا یوں الٹ کے دکھایا انہوں نے. پھر اتنا لمبا چکر کاٹ کے جا رہے ہیں, درمیان میں 2-3 جھگی آئیں, انہوں نے کہا وہاں سے گھومتے گھومتے پانی ملا دیا. وہ ایسے ملایا کہ وہ جھگی کے پیچھے سے گزرتے ہوئے انہوں نے پہلے سے بالٹی رکھی ہوئی ہے. اچھا اونٹ کو نالے کے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ بہانہ ہو کہ نالا ٹاپ کے نہیں جا سکتے, تھوڑا ہمیں یو ٹرن لینا پڑتا ہے. یہ پہلے سے پلاننگ ہے. تو وہ کیا ہوا ہے کہ درمیان میں ہاتھ صاف کر کے بالٹی چینج کی ہے, اس میں پہلے سے پانی موجود تھا, اور پھر جناب دودھ نکالا ہے. خیر پھر خالص بھی ہمیں پینا نصیب ہو گیا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے, اور یہ جھگیوں والوں کی بات نہیں ہے, یہ اوپر سطح پہ بھی معاملہ, بولو بھائی ایسے ہی چل رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں جھگیوں والوں کی برائی نہیں کر رہا, ان میں تو پھر بھی کچھ ایماندار ہوتے ہیں, اوپر سطح پہ تو معاملہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے. یہ تھے مفتی طارق مسعود صاحب, جو کہ ہم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں دھوکہ کتنا ہو گیا ہے. ہم ہر حال میں دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے ہیں, اپنا مطلب ایمانداری سے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا. تو انہوں نے مختلف طریقوں سے بتایا. انہوں نے پہلے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے پہلے ایک دفعہ آن لائن جو ہے فیس بک کے تھرو جو ہے وہ میں نے ایک چیز منگوائی, تو
جب وہ کھول کے دیکھا تو بھائی وہ خالی ڈبہ تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں کہیں چلا گیا تھا، خادم نے وہ ڈبہ سنبھال کے رکھ دیا تھا. واپس جب آیا وہ ویسی پیک تھا. جب میں نے کھولا اس کو اندر تو کچھ چیز اس کے اندر موجود نہیں تھی. مطلب ہے دھوکہ. اس کو ان کو پھر بعد میں جہاں سے جو ہے وہ چیز منگوائی تھی تو وہ جب ان کو فون کر رہے تھے تو فون بھی بند جا رہے. تو مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دھوکہ ہمارا اتنا عام ہو گیا تو ہم اس کو بالکل ہی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں اور اس کو ہم نے ایک زندگی کا ایک معمول بنا لیا. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ آگے جو ہے وہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دوسرا واقعہ اونٹنی کا سنایا کہ اونٹنی کے دودھ کا کس طرح ان کے ساتھ دھوکہ ہوا. اور مطلب انہوں نے بڑا اس کو واچ بھی کیا ان کو جا کے، لیکن پھر بھی دیکھیں نا انہوں نے پھر بھی ان کو دھوکہ دے دیا. ان کو پتہ تھا کہ یہ ہم پر یقین نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں نا آپ انہوں نے پھر بھی کسی طریقے سے کر کے اس کو گھما پھرا کے ان کو پانی ان کو ملا کر دے دیا. مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں معاشرے میں دھوکہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کاروبار کے اندر کہ ہم جو ہے نا ہر بات پہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے خوش ہو جائے تو وہ کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دے. مسلمان ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلمان بھائی کو، کسی انسان کو بھی جو ہے نا دھوکہ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق ہوتا ہے. اگر مسلمان ہوتے ہوئے اگر آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہو تو وہ اگر کسی غیر مذہب کو بھی دیتے ہو تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا یار کہ مسلمان کیا سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. تو انسان کو یہی آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ مجھے ان جھگیوں والوں سے گلہ نہیں ہے. جھگیوں والے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چلو بہتر ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کی جو ہے نا جو آپ بڑی سطح پر اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ دھوکہ کر رہے ہیں. جو ان کا کہنے کا مسئلہ ہے بڑی مچھلیاں ہیں جو بڑا کاروبار کر رہے ہیں، جن کے بڑے کاروبار ہیں، وہ تو اور بڑی تعداد میں جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو مطلب کہ ان کا مقصد یہ تھا اور آخر میں ان کا لوگوں کو سمجھانے کا یہ بھی مقصد تھا کہ لوگ اپنے آپ کے ساتھ جو ان کے ساتھ بیتی ہوئی تھی واقعات ان کا بتانے کا یہ بھی مقصد تھا کہ کیونکہ وہ اسلامک اسکالر بھی ہیں، وہ ہمیں سمجھانا بھی چاہتے ہیں، بتانا بھی چاہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ہمیں کس طرح سے دوسرے شخص سے جو ہے نا دھوکہ کھانے سے بچ جائیں ہم لوگ. مطلب کہ انہوں نے اپنے واقعے اس لیے سنائے کہ تاکہ دیکھیں اس طرح انسان جو ہے ایک انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اس جو ہے نا اس کا ریئیکشن یہیں پر دی اینڈ کرتے ہیں. تو آخر میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچائے اور ہمیں دھوکے سے بھی بچائے. اور آخر میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.